ہمارے اس بزم کے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر رانا محمد ادریس صاحب، ٹیکنیکل کنسلٹنٹ ان UNO فار واٹر فلٹریشن، بیہیویئر مینجمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ ہیں۔ ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے الفاظ سے بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ بیٹھو پلیز۔ اسپیشلی چیچا، آپ کا احترام کرنے کا بہت شکریہ۔ اگر تھوڑے سے بھی لوگ ساتھ ہوں، چل رہا ہے کیا؟ میرا بھی اپنا خیال یہی ہے کہ رہنے دیں، کیونکہ حال ایک تو حال بہت بڑا ہے اور حال میں لوگ بہت زیادہ تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ ہماری آواز بھی بہت زیادہ ہے، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے بات۔ ماحول کا کہتے ہیں نا، اثر نہیں ہوتا، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اگر بہت بڑا حال بھرا ہو تو اسی حساب سے بندہ وارم اپ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اگر تھوڑے سے لوگ بھی ہوں اور وہ سنیں، اگر کسی کو سنیں تو یقیناً وہ ٹیسٹ بندہ لے سکتا ہے جو بہت بڑے حال میں ہوتا ہے، وہ چھوٹے سے حال میں بھی وہ ٹیسٹ آ جاتا ہے۔ اثر ہوتا ہے ماحول کا۔ میں پانی کے حوالے سے بتاؤں کہ کیا اثر ہوتا ہے، کہ دیکھیں ذرا گرم کریں پانی کو، بھاپ بن جاتا ہے۔ یہ عام ٹمپریچر پر لے کر آئیں تو پانی ہوتا ہے، یہ ٹمپریچر اور نیچے لے جائیں، پانی کے ماحول کو اور نیچے لے جائیں تو برف بن جاتا ہے۔ یعنی بالکل اسی طرح انسان، اس کی سوچ، اس کا رویہ اسی طرح ماحول کا اثر لیتا ہے کہ جناب ماحول سے اسی طرح اثر ہوتا ہے، جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے پانی کی مثال دے کر بتایا ہے کہ جناب اگر اچھی محفل میں بیٹھیں گے تو اچھی اچھی باتیں آئیں گے، سننے میں اچھی اچھی باتیں، اگر اچھی چیزیں دیکھیں گے تو آنکھیں جو ہے نا اس کا عکس جو ہے نا دماغ کو لے آئے گا، دماغ میں کیمیکل ایکشن ہوگا اور ماشاءاللہ ہماری سوچ اچھی ہو جائے گی۔ دوسری سائڈ یہ بھی ہے کہ ہمارے دل میں جو خیالات آتے رہتے ہیں، ہمارے دل میں جو طرح طرح کی، دماغ میں نہیں دل میں جو طرح طرح کے خیالات ہوتے ہیں، جو طرح طرح کے چیزیں جنم لے رہے ہوتے ہیں، جن کو خواہشات کہتے ہیں، اگر ان کو ذرا سلو ڈاؤن کر لیں تو جناب انسان کے اندر بہتری آتی ہے۔ اگر وہ تیز کر دیں تو وہ ظاہر ہے ساری شخصیت انسان کی تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو میں دل کی بات کر رہا ہوں کہ جناب دل سے بھی خواہشات یا خیالات آتے رہتے ہیں، یہ بھی ہمارے دماغ پر ہٹ کرتے ہیں، ہماری سوچ پر ہٹ کرتے ہیں، اور باہر سے میں نے بتایا ماحول کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے انسانی سوچ پر۔ ان سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، ان کو کام کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ بڑا آسان طریقہ ہے کہ اپنا کام کریں اور اپنے کام میں مگن ہو جائیں، تو ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں کھانے کعبے جاتا ہے انسان، تو وہاں میں نے جو چیز دیکھنے والی ہے، محسوس کرنے والی ہے، وہ میں نے یہ محسوس کی کہ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، اس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، اور کئی مرد کئی عورتیں آپس میں بھی ٹکرا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ کسی کے ذہن میں یہ چیز نہیں آتی، کسی کو نہ گلہ ہوتا ہے نہ شکوہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ انسان کی سوچ اس پروفائل پر چلے جاتی ہے۔ یہ ماحول کا کمال ہے، اس پروفائل پر چلے جاتی ہے کہ وہ گلہ شکوہ اس انسان سے کیا کرنا، اپنے جسم سے بھی گلہ شکوہ نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ تو گلہ شکوہ مجھے سر رانا عطار صاحب کسی سے نہیں ہے، کسی ٹیچر سے گلہ شکوہ نہیں ہے۔ ٹیچر بیسٹ کمیونٹی ہے سوسائٹی کی، ان سے بہتر کوئی نہیں ہے، ان سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ شکوہ گلہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے مالی حالت جو ہے نا وہ ٹیچر کی بھی شخصیت خراب کر دیتی ہے۔ تو مالی حالت میں ٹیچر کا تو کوئی رول نہیں ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیرامیٹری اور ہے، اور جن کا کام ہے انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں اس کے بارے میں، ان سے گلہ شکوہ ہو سکتا ہے، استاد سے نہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا بنتا ہے کہ ہر انسان جو کام کرے یا اچھی کو بات کرے اس کو داد دینی چاہیے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہماری سوچ ذرا بہتر ہو۔ تو سوچ کس طرح بہتر